السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم لوگوں کو فرعون سے نجات دی تھی، جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس حالت میں بھی تمہارے رب کی جانب سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ کر اس میں رستہ بنا دیا، پس تم لوگوں کو تو آل فرعون سے نجات دے دیا اور ان کو وہیں پہ غرقاب کر دیا، اس حال میں کہ تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 49-50 یعنی 40 پر 9 اور 50، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو خصوصی طور پر مخاطب کیا، یہودیوں کو مدینے کے اندر کیوں مخاطب کیا؟ کیونکہ یہودی بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر نہیں کی ہیں۔ اور چونکہ مدینے کے اندر ایک بڑا طبقہ، ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آگے جو کئی آیات آپ کے سامنے پڑھی جائیں گی، ان آیات کے اندر جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، جو احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، ان احسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے۔ کیوں بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تاکہ ان احسانوں کو دیکھ کر کے کہ اللہ نے ہمارے پر کتنا احسان کیا ہے، یہ بنی اسرائیل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اللہ کے سچے دین کو قبول کریں۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ خود یہودیوں کے لیے ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو بھی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ہماری شریعت نے ہمارے لیے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر، وہ تمام احکام ایسے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پر انعام کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، یہ سارے احکام دے کر کے، تاکہ اللہ کو راضی کریں، دنیا بھی خیر اور خوشحالی والی ہو اور آخرت بھی خیر اور خوشحالی والی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم لوگوں کو فرعون کے پنجے سے نجات دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں فرعون سے تم لوگوں کو چھٹکارا ملا، جو تم کو سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک بار رات میں خواب میں یہ دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، اور وہ آگ فرعونیوں یعنی قبطیوں کے گھر میں تو داخل ہو گئی لیکن بنی اسرائیل کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، اور ان کے تمام گھروں کو جلا کر کے رکھ دیا۔ نجومی سے اس نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو نجومی نے یہ بتلایا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب آپ کے حکومت کے زوال کا وقت آ چکا ہے، بہت قریب ہے، اور بنی اسرائیل میں ہی ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کے حکومت کے ختم ہونے کا سبب بنے گا، ایک ایسا آدمی پیدا ہوگا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قصہ گو لوگوں نے فرعون کو یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل ایک ایسے آدمی کے انتظار میں ہے، ایک ایسے آدمی کے پیدا ہونے کے انتظار میں ہے کہ جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو حکومت ملے گی، شوکت ملے گی، عزت ملے گی۔ محترم سامعین کرام، جب یہ چیز سنا فرعون نے تو اس نے اسی وقت یہ فرمان جاری کیا۔ فرمان کیا جاری کیا؟ کہ فرمان یہ جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جتنی لڑکیاں ہوں سب کو چھوڑ دیا جائے،
اور بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا جائے، ذلت و رسوائی والا ان سے کام لیا جائے، غلامی والا کام لیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اس نے دو غلطی کی۔ پہلی غلطی یہ کی کہ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو خواب کی تعبیر تو ہر حال میں ہو کر کے رہے گی، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، جب خواب کی تعبیر بتلائی گئی اور اگر یہ غلط ہے اور جھوٹ ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن اگر یہ واقعی سچ ہے اور اللہ نے ایسا مقدر کر کے رکھا ہے تو ایسا ہو کر کے رہے گا، اور ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں اور پرورش نہیں پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے انڈر میں ہی پرورش پائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جو چاہتا ہے ہو کر کے رہتا ہے، اللہ اپنے ارادے میں غالب ہے۔ ابھی ان کے چاہنے سے، ان کے چاہنے سے، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پوری دنیا ایک پلان کرے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر کے رہتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے میں غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس نے تو یہ سوچا کہ بنی اسرائیل کے جو ہے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے اور ان کو غلام بنا کر کے رکھیں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر وہیں سے فرعونیوں کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر انداز میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، وگرنہ یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ موجود ہے، اور خاص طور سے سورۃ الشعراء کے اندر یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب فرعونیوں سے ہم نے تم کو نجات دی۔ یہ جو فرعون ہے نا، مصر کے اندر جتنے بھی کافر بادشاہان گزرے ہیں اس زمانے میں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے خاندان عمالق سے ہو یا کسی بھی خاندان سے ہو، مصر کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں سب کے سب کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سے ایران کے اندر جو بھی بادشاہ گزرتا تھا اس کا نام کسرا ہوتا تھا، روم کے اندر، شام کے اندر جتنے بھی بادشاہ گزرتے تھے کافر ان کا نام قیصر ہوا کرتا تھا، یمن کے اندر جتنے بھی کافر بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام تبا ہوا کرتا تھا، اسی طرح سے حبشہ کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا نام نجاشی ہوتا تھا، اسی طرح سے فرعون کے بادشاہوں کا نام فرعون ہوا کرتا، مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون ہوا کرتا تھا۔ سامعین کرام، یہی وہ فرعون ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے فرعونیوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور آگے اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت، اس حالت میں بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعونیوں سے نجات دیا، یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اور یہاں پر جو بلا ہے اس کا مطلب آزمائش ہے، نعمت ہے، حالانکہ بلا کا اصل مطلب آزمائش ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دونوں طرح سے آزماتا ہے، کبھی اچھائی دے کر کے آزماتا ہے، کبھی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آسودگی کے ساتھ بھی، اچھائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے اور برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر سورۃ الاعراف آیت نمبر 168 میں بیان فرمایا وَبَلَاءٌ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تم کو اچھائی سے بھی، آسودگی سے بھی آزمائیں گے اور تکلیف اور پریشانی دے کر کے بھی آزمائیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آزماتا ہے اچھائی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے، بہت فراغت دیا ہے، بہت سارے احسانات ہو رہے ہیں، تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ بہت زیادہ خوش ہے، وہ تو آپ کے مقدر کا مل رہا ہے، لیکن دراصل اللہ آزماتا ہے، اچھائی دے کر کے اللہ آزماتا ہے کہ دیکھیں بندہ میرا کتنا فرما بردار بن کر کے رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ اے یہودیوں، جو اللہ نے تمہارے پر انعام کیا اس میں بھی تمہارے لیے آزمائش تھی کہ دیکھیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کے حکموں کی کتنی فرما برداری کرتے ہو۔ سامعین کرام، اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید بیان فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اے یہودیوں،
اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا. سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، ایک لمبا وقفہ چلا، اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر لیا، یہودیوں کو آزاد کرا لیا. راتوں رات نکل کے کھڑے ہو گئے. پیچھے پیچھے فرعون اور فرعون کا لشکر بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی پیچھا کر رہا ہے. یہ لوگ آگے جا رہے ہیں، یہ لوگ فالو کر رہے ہیں. آگے سمندر جب آتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پریشان ہو گئی، بالکل ہتاشا ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ آگے سمندر ہے، موت ہے، پیچھے فرعون ہے، ادھر بھی موت ہے، کیا کرنا ہے؟ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ دونوں طرف سے سمندر جو ہے بالکل پھٹ گیا، سوکھا راستہ بن گیا. جیسے دیوار کھڑی ہوتی ہے ویسے پانی کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے نکل گئی اور اس پار پہ چلی گئی. اب یہ جو راستہ ہے، آدھا راستہ یہ لوگ طے کر چکے ہیں یا آدھا سے زیادہ طے کر چکے ہیں اور اب اس پار میں پہنچنے والے ہیں. فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں اور یہ راستہ جب یہ لوگ نکل سکتے تو ہم لوگ بھی نکل جاتے ہیں. ان لوگوں نے بھی اپنا جو ہے پورا لشکر ڈال دیا سمندر کے اندر. اب وہ لوگ پار پہنچ گئے اور یہ لوگ بیچ میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہارے خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر میں راستہ بنا دیا. فانجیناکم، اور سمندر میں راستہ بنانے کے بعد تم لوگوں کو تو ہم نے نجات دے دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کے تمام لاؤ لشکرے کو سمندر کے اندر غرقاب کر دیا. اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے آنکھوں کے سامنے. محترم سامعین کرام، یہ مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. بیان فرمانے کا ہی مقصد ہے کہ اے یہودیوں، اللہ نے جب اتنی ساری نعمتیں تمہارے پر کی ہیں تو اللہ کا رسول موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اللہ کا حکم تم تک پہنچا رہے ہیں. نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو. محترم سامعین کرام، یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے فرعونیوں کے پنجے سے بنی اسرائیل کو نجات دیا. یہی وہ دن ہے جس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 10 محرم کا دن. صحیح البخاری کتاب الصوم، باب الصوم یوم عاشورہ، صحیح مسلم کتاب الصیام، اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا اليوم، یہ کون سا دن ہے جس میں تم لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس دن میں تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، کہ یہ دن ہمارے لیے بڑی عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات دلوایا تھا، اور اسی دن کو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے، تم سے اتنے قریب نہیں ہے، ہم سے قریب ہے، کیونکہ وہ بھی نبی، ہم بھی نبی. وہ بھی اللہ اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے. لہٰذا جب تم روزہ رکھتے ہو تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھیں، اور اس کے بعد والے سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آگے 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھنا ہے، ایک دن اس سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن اس کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں. بہرحال تو یہ محرم کے روزے کے تعلق سے اسی واقعے سے تعلق تھا، اس لیے اس واقعے کو میں نے یہاں پر بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین اکرام، یہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر کی ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں. اور سب سے بڑی نعمت ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہر ممکن کوشش کریں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو اور اگر کوئی پریشانی ہو جائے، ہم کوئی کام نہیں کر پائے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، تو اس وقت اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. وگرنہ ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اس کو ہم پورا کریں، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ہر حال میں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.